سب پوری کرو پچھلے صفحہ میں چھو ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، ان گن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ایک حدیث جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں آج انشاءاللہ والیوم نمبر 16 حدیث ہے عن تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدین النصیحہ قلنا لمن قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمة المسلمین وعامتہم او کما قال علیہ السلام۔ دین خیر خواہی کا نام، خیر خواہی پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر خواہی، آپ سے خیر خواہی یہ ہے کہ آپ کی عزت اور شان اور مقام اور عظمت اتنی ہی بیان کی جائے جتنی اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی حدیث آپ کی زبان اقدس سے ثابت ہے۔ عن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میری تعریف میں ایسا مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصارہ نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، فقولوا عبد اللہ ورسولہ،
بس تم اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ آج امت محمدیہ کی اکثریت پیغمبر علیہ السلام سے خیر خواہی کے نام پر نہیں، محبت کے نام پر، جنون اور عشق، دیوانگی، پیغمبر علیہ السلام کو اللہ کی صفات اور اختیارات کا مالک سمجھ رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں انہیں بتلائیں اللہ کے بندوں کو کہ خالق اور مخلوق میں فرق رکھیے، وہ اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عیسائیوں سے یہی جرم ہوا تھا کہ انہوں نے مبالغہ کیا اور ابن اللہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور آج مسلمانوں کی اکثریت سے بھی یہی جرم ہو رہا۔ ہم تو مسائل پر جھگڑ رہے ہیں اور ساری امت کو مسائل کے جھگڑوں میں الجھا دیا گیا۔ وہ بنیاد اور اساس جو جنت کا راستہ کہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا خدا کا پکڑا چھڑاوے محمد اور محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، یہ وہ مبالغہ کہ اگر اللہ کسی بندے کو پکڑ لے تو پیغمبر جا کر چھڑا کر لے آئیں گے، اور اگر پیغمبر پکڑ لے تو رب بھی نہیں چھڑا سکتا، یہ وہ مبالغہ ہے۔ پیروں اور فقیروں کے بارے میں بھی پیر عبد القادر جیلانی کی مجالس الاولیاء میں لکھا ہے کہ اس نے فرشتوں کو پکڑ لیا تھا اور رب سے سودے بازی کر کے اپنے قیامت تک آنے والے سارے مریدوں کو بخشوا کر پھر رب کے فرشتوں کو چھوڑا تھا۔ یہ وہ مبالغہ ہے جو آج امت محمدیہ کی اکثریت میں موجود ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ ساری کائنات صرف پیغمبر کے لیے بنائی گئی اور اس کے لیے من گھڑت احادیث کو لے کر آنا۔ یاد رکھیے گا کائنات صرف لہو ملک السماوات والارض، وہ بادشاہ ہے، اسی کی ملکیت، اور قیامت کے دن یطوی اللہ السماوات والارض، قیامت کے دن آسمانوں اور زمینوں کو اللہ لپیٹ لے گا اور پھر اچھال کر کہے گا این الملک، کس کی ملکیت ہے، کہاں ہے بادشاہ؟ اب پیغمبر کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ پیغمبر کی وہ تعریف کی جائے جس کی رب اجازت دیتا، اور ہم کتنی ہی تعریف کریں، اللہ نے خود پیغمبر کی تعریف قرآن مقدس میں کی ہے۔ فرمایا محمد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ امت محمدیہ کی اکثریت جب انہیں یہ سمجھایا جائے کہ نبی کے ہاتھوں میں کوئی اختیار نہیں، ورنہ اپنے چچا ابو طالب کو کلمہ ضروری پڑھا لیتے، مکہ کے ایک ایک بندے کو کلمہ توحید پڑھا دیتے، غم تو تھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہ دکھ اور تکلیف محسوس کرتے تھے جسے رب نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھتے، ایمان لے کر کیوں نہیں آتے اس قرآن پر۔ لیکن اختیار، ملکیت، یہی بات پیغمبر اس حدیث میں فرما رہے لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبد، یہی قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ
لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یہی قرآن کہتا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی. یہی قرآن کہتا ہے افإن مت فهم الخالدون، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور بندے کو موت آئے گی ہمیشہ صرف ایک ذات کو ہے اور اس کا نام اللہ ہے. تو نبی کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے اسے اللہ کے اختیارات کا مالک نہ سمجھا جائے، اللہ کی صفات کا مالک نہ سمجھا جائے، اللہ کے نور میں سے نور نہ پکارا جائے. اہل شرک کی مساجد کے اندر ہر اذان سے قبل یہ کہا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ، تجھ پر سلامتی ہو، درود ہو اے اللہ کے نور میں سے نور. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، انہوں نے اللہ کے جز مقرر کر دیے. عقیدہ یہ بنائے یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا رسول ہے، آخری پیغمبر ہے کائنات کے اندر. سارے انسان مل کر انبیاء سمیت اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے. یہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے انسانوں میں، اور سب سے بڑا اعزاز محمد بن عبداللہ کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے اندر پیغمبر کی وہ تعریف نہ کی جائے، اور دلیل یہ دی جاتی ہے ٹی وی پر بیٹھ کر باقاعدہ کہ جی عشق میں ہر چیز جائز ہے. جب عشق ہوتا ہے نبی سے پھر نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ کسی حدیث کی ضرورت. یہ میں نے خود سنا ہے. اسلامی سکالر جسے کہا جاتا ہے وہ یہ خرافات کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نبی سے عشق ہے اب ہمیں قرآن کی ضرورت نہیں. عشق میں ہر چیز جائز ہوتی ہے، واقعی جائز ہوتی ہے. عشق میں کسی کی بیٹی کی عزت کو برباد کر دیا جاتا ہے، گھروں سے نکال لیا جاتا ہے، پھر عدالتوں میں جا کر فقہ حنفی کے مطابق کورٹ میرج کر لی جاتی ہے. لا نکاح الا بولی. اس پیغمبر کی حدیث کا مذاق اڑایا جاتا. کیا ججز ہو اور کیا وکلاء ہو، کیا رجسٹرار ہو، ماں باپ روتے رہ جاتے ہیں کہ یہ عشق اور دیوانگی ہے. جب یہ نبی سے ہوتی ہے تو نبی کو اٹھا کر رب بنا دیا جاتا ہے، رب کو اٹھا کر نبی بنا دیا جاتا ہے. اس لیے جبریل نے کہا تھا اوپر گیا تو دیکھا رب پگڑی باندھ رہا ہے، نیچے آیا تو دیکھا محمد پگڑی باندھ رہا ہے. اوپر اور نیچے دوڑے ہی لگ گئی. ہاتھ باندھ کر پوچھتا ہے اللہ فرق کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میم میں احد میں سے صرف احمد میں سے میم نکال دے، وہ بھی احد ہے میں بھی احد. یہ مولوی بکتا اور منبر رسول پر کھڑے ہو کر کہتا. اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مبالغہ نہ کرنا. مبالغے کے اندر ہی کہہ دیتے ہیں، نبی کی قسم کھا لیتے ہیں. عاشق اپنی معشوقہ کے زلفوں کی قسم کھاتا ہے. اس لیے پیغمبر علیہ السلام بیان کرتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان حالفا فلا يحلف الا باللہ. کوئی رب کے علاوہ کسی کی قسم نہ اٹھائے. کہتے ہیں دیکھو جی نبی کی قسم نہ اٹھائے، کتنا بڑا گستاخ وہابی. گالی کیا ہے وہابی؟ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں جس نے قسم اٹھانی ہو وہ صرف ایک رب کی قسم اٹھائے. رب جس کی چاہے قسم اٹھائے، وہ بادشاہ مالک ہے. مخلوق کو پابند کر دیا ہے کہ وہ خالق کی قسم اٹھائے. یہاں نبی کے زلفوں کی قسم، تیری محبت کی قسم، سید کی قسم، پتہ نہیں کس کس کی قسمیں اٹھاتے ہیں. اب نبی سے خیر خواہی کیا ہے کہ نبی کے نام کی قسم نہیں اٹھائی جائے گی.
جب کائنات کے اندر سب سے افضل انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قسم نہیں تو تیرے ملنگ کدو شاہ کی قسم اٹھائی جائے گی؟ ابھی میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا ایک نئی سرکار، جھولے والی سرکار، جھولا باندھا ہوا ہے اور مرید آ کر اس کو جھولا دے رہے ہیں، سید جھولے میں جھولا لے رہا ہے، جس کو کوئی مشکل پڑی ہو آ کر جھولا دے دے، اس کی مشکل حل ہو جائے گی۔ نئی نئی سرکاریں، کوئی قانون نہیں، جو توحید بیان کرے اس کے لیے قانون، اس کے لیے سب متحرک۔ یہ فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، اور جو چاہے اپنا نام رکھ کر اپنی کرامتیں بیان کر دے، اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی جی۔ فساد پڑتا ہے، لوگ بھاگ جاتے ہیں، مسجد آباد نہیں ہوتی، ادارے نہیں چلتے، چندہ نہیں ملتا۔ او اہل اسلام، اساس یہ ہے، کوئی جھولے والی سرکار، کوئی نفس کے پجاری سرکار، کوئی جانوروں کے پجاری، کوئی انسانوں کے پجاری، کوئی قبروں کے پجاری، کوئی آستانوں کے پجاری، رب کے علاوہ جو کسی خیر کی عبادت کرتا ہے، نبی سے خیر خواہی یہ ہے، جب نبی کو بھی یہ مقام دو گے تو پیغمبر نے کہہ دیا نہ، یہ کام میری ذات کے ساتھ نہ کرنا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ کہیں یقین دلانا بھی پڑ جائے، کوئی بات کہنی بھی پڑ جائے، کسی کو زوردار گفتگو کرنی بھی پڑ جائے، تو باللہ واللہ تاللہ اس رب کی قسم کھانا۔ اور پیغمبر بھی ہمیشہ یہی قسم اٹھاتے رہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان۔ یہاں مولویوں کو بڑی غلطی لگی، کچھ ترجمہ یوں کرتے ہیں جی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان۔ ید کا ترجمہ نہیں کرتے، بڑے بڑے مفسر آئے اور گئے، اللہ کے ہاتھ کے انکاری، سر سید اور اس کے حواری، کہ اللہ کے ہاتھ کیسے مانے جائیں گے، پھر کیسے ہوں گے، مثل کیا ہو، تمثیل ہوگی، تعطیل ہوگی؟ نہ، اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں؟ جیسے اس کی شان کو لائق۔ بس پیغمبر نے کہہ دیا ہاتھ تو ہاتھ۔ قبضہ قدرت کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے گفتگو گھڑ لی؟ توحید الاسماء والصفات پر گمراہیوں کا شکار ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعل قبری عیدا، میری قبر کو میلہ نہ بنا دینا، میری قبر پر کوئی میلہ، کوئی عرس۔ یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا، ڈولیاں چڑھتی ہے، چادریں چڑھتی ہے، پھول چڑھتے ہیں، جانور کے چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، سجدے کیے جا رہے ہیں، اس سے مانگا جا رہا ہے، رب کو چھوڑ کر اس کے مرے ہوئے بندے سے سوال کیا جا رہا ہے، اور کائنات کا امام کہہ رہا ہے لا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر پر یہ عرس نہ ہو۔ مجھے یاد ہے سعودی عرب کے اندر پہلی صف کے اندر جمعے کے دن میں کھڑا ہوا، ایک پاکستانی قبلہ اس طرف ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف ایسے ہاتھ اٹھا کر مانگی جا رہا ہے۔ ایک سعودی آیا، اس نے گردن سے غصے سے پکڑا اور سیدھا ہی کر دیا اور کہا ادھر سے مانگ۔ اب اس کو پنجابی نہیں آتی تھی، اس کو عربی نہیں آتی تھی، میں ساتھ کھڑا ہوا شغل دیکھ رہا تھا۔ اب وہ پنجابی کہتا ہے کتے تو پاکستان ہوئے میں تیری گچی لا دے گا، کتے تو پاکستان ہوئے نا میں تیری گچی لا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، لا تجعلوا قبر عیدا، میری قبر پر کوئی میلہ نہ ہو،
یہاں سال کے دن کم ہے، عرس اور میلے کے دن، اور ایرانی سرکس لکیاں لگ رہی ہیں، بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے، حوا کی بیٹیاں ناچ رہی ہے، پیروں کی جھولیوں میں گر رہی ہے، بے غیرت باپ بیٹا مرد وہاں پر کھڑے ہو کر یہ نظارہ دیکھ رہا ہے، اور میں بحثیں کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سولی پر چڑھے تھے باسی روٹی کھائی تھی یا تازی روٹی کھائی تھی، وہاں عزتوں کا جنازہ نکل رہا ہے، تجھے کشمیر کی پڑی ہوئی ہے؟ کشمیر آزاد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ فلاں جگہ پر یہ ہو رہا، تیرا اپنا شہر، اپنا ملک، اپنا محلہ، وہاں پر قبر کے اوپر حوا کی بیٹیوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں، 9 راتوں کے لیے حوا کی بیٹیاں ملنگ کے حوالے کیے جا رہی ہے، اور جب ثابت ہوتا ہے کہ اس ملنگ نے 700 عورتوں کو پریگنٹ کر دیا ہے، پھر اخبارات اور میڈیا پر کہا جاتا ہے جعلی پیر، پہلے وہ اصلی تھا جب چھوڑ کر آئے تھے۔ لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم، مجھ پر درود پڑھا کرو، جہاں سے بھی پڑھو گے اللہ مجھ پر وہ درود پہنچا دے گا۔ یہاں سے خط لکھ کر دیتے ہو عمرے پر جا رہا ہوں، میرا خط نبی کی جالی میں پھینک دینا، وہاں تو قبر ہی پتہ نہیں کتنے نیچے ہے، جالیوں پر پہنچ کر میرا سلام کہہ دینا۔ یہیں جب تم کہتے ہو کھڑے ہو جاؤ نبی آ گئے ہیں، تو یہیں سلام سارے کر لو، تمہاری مسجد، تمہارا اپنا مسلک، تمہارا جمعہ، اور جمعے کے بعد کھڑے ہو جاؤ نبی آقا تشریف لے آئے ہیں، ساروں کا سلام ہی ملا دو۔ جب ہم نے کہا ذرا ہمیں دکھا دو، کہنے لگے وہابی ہے، تیری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں۔ بڑا خوبصورت جواب، بڑا خوبصورت جواب۔ وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ مَا كُنْتُمْ، جہاں سے بھی درود پڑھو گے۔ علی کا بیٹا حسین، حسین کا بیٹا علی اپنے گھر کے اندر روشن دان میں سے کھڑکی میں سے دیکھتا ہے، قبر پر ایک شخص آ کر درود پڑھ رہا ہے، سلام کہہ رہا ہے۔ آپ نے اسے اندر بلا لیا، تشریف لیا، کدھر سے آیا؟ کہتا شام سے آیا ہوں۔ کیا کرنے آیا؟ کہتا صرف درود پڑھنے آیا۔ کہتا اگر اتنا ہی لازمی ہوتا تو حسین کا بیٹا علی 24 گھنٹے اس قبر پر بیٹھ کر پڑھتا ہی رہتا، تو وہاں سے بھی پڑھے گا، رب تیرا درود پہنچا دے۔ اور عجیب ہے، مشرق کی عقل پر بڑا پردہ پڑا ہوتا ہے۔ پہلے کہتا یہی ہے نبی ہر جگہ حاضر ناظر، عالم الغیب، مختار کل، سب کچھ جانتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر قبر کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ہر مسجد میں پہنچتے ہیں، جمعے کے بعد بھی پہنچتے ہیں، اور عمرے پر جانے والے کو کہتا ہے میرا سلام، یہ خط وہاں چٹھی پہنچا دینا۔ اگر ہر جگہ پر ہیں تو چٹھی یہیں پر اپنے ہاتھ سے دے دے، یہ تو کیا پتہ 2 نمبری کر کے نہ پہنچائے۔ اگر ہر جگہ پر ہے پھر اپنے ہاتھ سے دے، یہیں پر مسجد میں سرکار آئے ہوئے ہو، آؤ سلام بھی کر لوں، چوم بھی لوں، دیکھ بھی لوں، اور صحابی بھی بن جاؤں، تمہیں دیکھ کر ہم تابی بن جائیں۔ ہمیں تو تم دکھاتے ہی نہیں ہو۔ کہتے نا، تمہاری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہیں، تمہاری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں۔ نبی کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا تجعل قبری وثنا لعن اللہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ یہ آواز مسجدوں سے اکثر نہیں مل رہی۔ دعا کے مسائل، درود کے مسائل، سبحان اللہ کی فضیلت، الحمدللہ کی فضیلت، جو امت کی اکثریت کو دیمک کی طرح شرک کی بیماری کھا رہی ہے، مجھے بتلاؤ قوم کو کون سبق پڑھائے گا؟ مجھے یاد ہے ایک سفر کے دوران بس کی چھت پر، آپ نے سنا ہی ہوگا، اسٹوڈنٹ کو کہیں جگہ نہ ملے تو چھت بڑی زبردست ان کے لیے ہوا کرتی ہے۔ ایک بندہ مجھے ملا چھت پر، میں نے اسی کو تبلیغ شروع کر دی۔ جب ہم پڑھتے تھے بڑی دیر سمجھانے کے بعد میں نے کہا کچھ سمجھ آیا؟ کہ ککھ بھی نہیں آیا، تو جو مرضی سمجھا، میں آکھڑا یا علی مدد۔ کون سمجھائے گا ان کو؟
خالی یہ کہہ دینا اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین، اسے کیا خبر؟ جب میں نے اس کو یہ کہا علی کچھ نہیں کر سکتے، کائنات کا کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ غصے میں کہتا ہے، میں نے بھی آگے سے غصے سے کہا میں سید ہوں، ہاتھ باندھ کر کہتا ہے گستاخی ہوگی، ہن میں بولنا بھی نہیں تیرے نال، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے، سید کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس قوم کو ان سیدوں کے چنگل سے کون نکالے گا؟ غوثیہ پلادے بنانے والے نکالیں گے، جن کی تجوریاں اولادیں مراکز بن رہے ہیں، پل رہے ہیں، ان کے نوٹوں پر وہ بتلائیں گے کہ قبر پر کچھ نہیں ہے، یہ مرنے والا ہے، مر چکا ہے، یہ سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، آتا نہیں، جاتا نہیں، اسے خبر نہیں۔ اللہم لا تجعل قبری وثنا، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ وہاں پر عبادت ہونے لگ جائے۔ اور آج سعودی حکام کو ہٹا دیا جائے نا، اور ان کو بر صغیر کے پیروں کے حوالے کر دی جائے، جالی میں سے کخ بھی نہ ملے گا۔ ایک آدمی اہل حدیث ہوا، اللہ نے اسے سمجھ دی، مسلمان ہو گیا، مجھے کہتے آؤ میں آپ کو ایک چیز دکھاؤں۔ دکھاؤ کیا ہے؟ کہتے بڑے سال گزر گئے، فلانے سن میں سعودیہ گیا تھا تو ممبر پر صفائی ستھرائی ہو رہی تھی، ممبر پر سے ایک سبز چونے کا ٹکڑا گرا، میں نے وہ برکت کے لیے گھر میں رکھا۔ یہ ہے قبروں کے پجاری، گنبد کا چونے کا ٹکڑا۔ اور ایک اور ہاتھی اس سے بڑا نکلا، کہتا تیرے پاس کیا ہے؟ میں جب طواف کر رہا تھا میں نے چپکے سے کینچی نکال کر غلاف کاٹ کر لے آیا تھا پاکستان، وہ برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ چوری رب کے گھر کے غلاف کی اور خوش ہوتا ہے۔ ان قوم کو توحید کون سنائے گا؟ میٹھی گولیاں، ہر مسجد سے میٹھی گولیاں، الا من رحم ربی، فرمایا لعن اللہ، لعنت ہے اللہ کی ان لوگوں پر، پھٹکار ہے، دوری ہے رب کی رحمت سے اس قوم پر۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بنا لی۔ مسجد میں کیا ہوتا ہے؟ سجدہ، رکوع، قیام، التجائے، گڑ گڑائے، رب کے سامنے رونا۔ یہ بابے کی جالیوں میں ہاتھ ڈال کر کہتا ہے بابا شاہ جمال پتر دے دے رتا لال، ککڑ گھنتے پتر ڈے۔ یہ کہہ رہا ہوتا ہے اے مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، سارے انبیاء تیرے در کے سوالی۔ باول حق بیڑی دھک، کوئی ہندو نہیں لگاتا نعرہ، باول حق بیڑی دھک۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے پیغمبر نے کہا لا تجعل قبری وثنا، ان سے کوئی بعید نہیں، ان سے کوئی بعید۔ اور مجھے یاد آیا میرے مربی اور میرے استاد جنہوں نے ہمیں مسلمان کیا اور کفر سے نکالا، شرک سے نکالا اور توحید سمجھائی، حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کالج کے ہوتے، فوت ہو گئے۔ مسجد کے ساتھ متصل بہت بڑا قبرستان تھا، وہاں قبر کھودنے لگ گئے۔ جب گھر سے لے کر چلے تو بیوی نے پوچھا کہاں قبر بنائی ہے؟ کہا مسجد کے ساتھ جو قبرستان۔ فرمایا حافظ صاحب نے مرتے ہوئے منع کیا تھا میری قبر یہاں نہ بنانا، جو جمعے پہ آئے گا میری قبر پہ پہنچ جائے گا، جو جمعے پر آئے گا میری قبر پر دعا کرنے آ جائے گا۔ قبرستان سے 5 میل دور، مسجد سے 5 میل دور جو قبرستان ہے، مجھے وہاں پر دفن کرنا، کوئی مر کے ہزاروں میں سے ایک ہی آئے گا۔ یہ ہے اللہم لا تجعل قبری وثنا وثنا۔ ہائے ہائے، اللہ کریم ہمیں نبی سے خیر خواہی کی توفیق عطا فرما۔